السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ جی سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے اور فرسٹ کلاس ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ تمام لوگ جو ہیں وہ ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں گے، اس کی برکتیں اور فضیلتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ اس اسپیشل مہینے کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں بہت ہی اسپیشل ریسیپی، بہت اسپیشل اور بہت انوویٹیو آئیڈیا کے ساتھ۔ آپ اس کو چاہیں تو رمضان اسپیشل بنائیں، عید اسپیشل بنائیں، ایونٹ اسپیشل بنائیں۔ آپ کے گھر میں کوئی اسپیشل ایونٹ ہے تو آپ اس ریسپی کو لازمی بنائیے گا، لازمی ٹرائی کیجیے گا۔ اور اس انوویٹیو آئیڈیا کے ساتھ جو آپ کی بہن نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور اس کا کریڈٹ لازمی اپنی بہن کو دیجیے گا۔ لیکن ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اپنی بہن کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا آپ لوگوں نے بالکل نہیں بھولنا ہے، اور گھنٹی کا بٹن تو لازمی پریس کر کے آئیے گا۔ تو کرتے ہیں جی ریسپی کو سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسپی کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے، اسکپ بالکل نہیں کرنا، تاکہ آپ کو انگریڈینٹس کا اور کوانٹٹی کا ایگزیکٹلی آئیڈیا ہو سکے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں میں نے لیا ہے جی روسٹڈ کاجو روسٹڈ لیا ہے، پینٹ بھی میں نے روسٹڈ لی ہے۔ یہ میں نے لی ہیں 200 گرام، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پلیٹ میں ہے 100 گرام۔ 100 گرام کی کوانٹٹی جو ہے میں اس ٹائم یوز کر رہی ہوں۔ 100 گرام کی کوانٹٹی کو ہم نے سیپریٹ کر لیا ہوا ہے، جو کہ ہم بعد میں یوز کریں گے۔ یہاں ہمارے پاس بادام ہے، پستہ ہے، کاجو ہے اور پینٹ ہے۔ کاجو اور پینٹ دونوں روسٹڈ لیے ہیں۔ یہ میں نے کھجور لی ہے جی 3 پاؤ کھجور لی، یعنی کہ 750 گرام کھجور ہے۔ آپ نے یہ سافٹ والی بلیک والی کھجور لینی ہے، جس کو مضافاتی کھجور بھی بولا جاتا ہے، آپ کے ایریا میں جو بولا جاتا ہو آپ یہ کھجور دیکھ لیں، آپ نے یہی والی کھجور یوز کرنی ہے اس کے اندر۔ اور میں نا حقیقتاً بتاؤں، میں اس ریسپی سے بہت زیادہ انسپائر ہوئی ہوں، وہ اس لیے کیونکہ میرے پیرنٹس جو ہیں نا وہ دونوں ڈائبیٹک ہیں، اور ان کو نارمل بندوں کی نسبت زیادہ میٹھا کھانے کی نا کریونگ ہوتی ہے۔ تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ دیکھنا کہ ان کے لیے کیا میٹھے میں اسپیشل بنایا جائے جو ان کو پسند آئے۔ تو اگر آپ کے گھر میں بھی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے نا، تو آپ ٹینشن فری ہو کے نا ان کے لیے یہ والا ڈیزرٹ بنا سکتی ہیں، ان کے لیے یہ اسپیشل ریسپی بنا سکتی ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ہم ایکسٹرا شوگر، جو آرٹیفیشیل شوگر ہے وہ بالکل یوز نہیں کرنے والے ہیں۔ کھجور کے اندر اپنا ایک نیچرل شوگر لیول ہوتا ہے جو کہ ڈائبیٹک پیشنٹ بھی کھا سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے کیا کرنا ہے، کھجوروں کو اچھے طریقے سے واش کر کے ڈرائی کر لینا ہے۔ ڈرائی آپ نے لازمی کرنا ہے، ادروائز جو ہے وہ تھوڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کے اندر پانی بالکل نہیں ہونا چاہیے ہے۔ ڈرائی کرنے کے بعد ہم نے ان کی تمام گٹھلیاں جو ہیں وہ سیپریٹ کر لی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسری اس ریسپی کی جو سب سے بڑی بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوکنگ پروسیس بالکل بھی انوالو نہیں ہے، مطلب کہ یہ ٹینشن نہیں ہے کہ یہ ٹھیک بنے گی یا نہیں بنے گی، یا ہم سے کوئی کمی رہ جائے گی۔ یقین مانیں کہ بہت پرفیکٹ بنے گی، بہت سمپل، بہت ایزی ہے۔ اب یہاں ہم نے لے لیا ہے جی پروسیسر۔ گھر میں پروسیسر اگر اویلیبل ہے تو یہ والا بلیڈ لگا کے آپ نے اس کو فائنلی چاپ کر لینا ہے۔ اگر پروسیسر گھر میں نہیں ہو تو آپ نے اس کو کنڈی ڈنڈے سے پیس لینا ہے، آپ نے اس کو کسی جگ میں نہیں پیسنا، یا یہ مسالہ پیسنے والی ڈبی ہوتی ہے نا اس کے اندر بھی آپ پیس سکتے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہاں جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں، کسی بھی مشین کو یوز کرنے کے لیے آپ نے ہمیشہ مشین کو جو ہے وہ پاز دے کے چلانا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، اس طرح سے ہم نے ساری کھجوریں پروسیسر کے اندر ایڈ کر دی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ہم نے فائنلی چاپ کر لیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کو اچھے طریقے سے فائنلی چاپ کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں 2 ٹی اسپون دیسی گھی کے۔ آپ چاہیں تو بٹر یوز کر لیں، گھی یوز کر لیں۔ آپ نے اس کے اندر ویجیٹیبل آئل یوز نہیں کرنا ہے، آئل مت یوز کیجیے گا، گھی ہی یوز کریں۔ اگر دیسی گھی یوز کرنا چاہیں وہ کر لیں، ادروائز آپ اس کے اندر بٹر بھی یوز کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہوا ہے اس کے اندر۔ اور یہ جو کھجور کی کنسسٹنسی ہے نا وہ چاپر کے اندر ہی ایسی آتی ہے، ادروائز جو بلینڈر میں ہے نا یہ بہت زیادہ پتلا بن جائے گا اور اس کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، اس طرح کی کنسسٹنسی کی آپ نے جو ہے نا کھجور ہے اس کو پیس لینا ہے۔ اب اس کو ہم ایک باؤل میں نکال لیں گے۔ یہ بہت زیادہ سٹکی ہوتی ہے تو ہاتھ کا یوز کر کے آپ اس کو نکال سکتی ہیں، اگر چمچ کا یوز کر کے نکالنا چاہیں اس طرح سے نکال لیں، جس طرح سے آپ کو کنوینئنٹ ہونا، تو آپ اس پیسٹ کو جو ہے وہ ایک بڑے باؤل میں ٹرانسفر کر لیں۔ تو ابھی جو ہم نے ڈرائی فروٹس رکھے ہوئے تھے وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں۔ 100 گرام میں نے اس کے اندر روسٹڈ پینٹ ایڈ کر دیا ہے، 100 گرام کاجو روسٹڈ ایڈ کیا ہے، 100 گرام ہی بادام ایڈ کیا ہے، اور 100 گرام ہی پسا ہوا پستہ اس کے اندر ایڈ کیا ہے۔ آپ اس کو اپنی بجٹ کے اکارڈنگ، بجٹ فرینڈلی بھی جو ہے وہ ڈرائی نٹس یوز کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو صرف بادام اور مونگ پھلی کا پینٹ کا جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں۔
آپ اس کو بجٹ فرینڈلی ہوتے ہوئے بھی اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں. جو ڈرائی نٹس گھر میں اویلیبل ہو آپ اس کوانٹٹی جتنے جو ہے نا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں, مطلب 400 گرام اس کو ایڈ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. بادام اور پینٹ بھی آپ خالی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ یہ ریسپی بجٹ فرینڈلی رہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ ان نٹس کو آپ نے کسی گرائنڈر, کسی بلینڈر یا کسی بھی پروسیسر میں چاپ نہیں کرنا ہے, کیونکہ ان نٹس کے اندر اپنا ایک نیچرل آئل ہوتا ہے. اگر آپ اسے کسی گرائنڈر میں پیسنے کی کوشش کریں گے تو یہ بالکل جو ہے نا وہ اپنا آئل سیپریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور بالکل گٹھلیاں بن جائیں گی اس کے اندر. اس کو آپ نے کونٹی ڈنڈے کے اندر ہی پیسنا ہے, ڈنڈے کے ساتھ دردڑا سا پیس لیں. اور یہ دیکھیں ہم نے دردڑا جو پیسا تھا نا وہ ہم نے اس کے اندر پیسٹ کے اندر ایڈ کر دیا, اور یہ فائنل پیسٹ ہمارا ریڈی ہے جس کی ہم نے بنانے ہیں جی لڈو. اور ویسے نا ہم ان لڈوؤں کو جو ہے وہ شوگر فری لڈو کا نام بھی دے سکتے ہیں. ڈیٹس کے لڈو یا کھجور کے لڈو, یا اس کو آپ شوگر فری لڈو, جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں. اس طرح سے ہم پام کو گریس کر لیں گے. آپ نے اس کو جو ہے وہ گھی کے ساتھ گریس کرنا ہے. دیکھیں میں دیسی گھی کا یوز کر رہی ہوں اس ریسپی کے اندر تاکہ یہ ایک بہت زیادہ دیسی ٹچ کے ساتھ بنے. تو یہاں سے پام کو اچھی طریقے سے گریس کر کے ہم نے جو ہے نا وہ اس کے سارے لڈو بنا لینے ہیں. اور میرے خیال میں اس کی 30 کے قریب جو ہے نا وہ لڈو بن جائیں گے. لڈو کا سائز آپ نے بہت بڑا نہیں رکھنا, چھوٹا سا سائز رکھے, یعنی کہ 2 کھجور جتنا جو ہے نا وہ اس کا سائز ہونا چاہیے. اس کے اندر 2 کھجور جتنی کوانٹٹی جو ہے نا وہ یوز ہوئی ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ کھائے تو وہ ایک ٹائم میں جو ہے وہ صرف 2 کھجور جتنی کوانٹٹی ہی انٹیک کرے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو یہ دیکھیں جی یہاں ہم نے جو ہے وہ سارے کے سارے لڈو بنا کے تیار کر لیے ہوئے ہیں. اور ہاں, اگر آپ اس ریسپی کو بجٹ فرینڈلی رکھنا چاہتی ہیں تو یہ جو لڈو ہے نا اس ٹائم جو ہے بالکل سرونگ کے لیے ریڈی ہیں. آپ اس کو اس طرح سے بھی سرو کر سکتے ہیں, لیکن اس کو اور زیادہ شاہی لک دینے کے لیے, اس کو اور زیادہ جو ہے وہ اپیلنگ بنانے کے لیے میں اس کی کوٹنگ کرنے لگی ہوں ڈرائی نٹس کے ساتھ. وہی 4 ڈرائی نٹس جو ہم نے اس کے اندر ایڈ کیے تھے اس کے ساتھ میں نے لے لیا ہے وائٹ سیسم سیڈ اور بلیک سیسم سیڈ, یعنی کہ سفید اور کالے تل. ٹھیک ہو گیا. اور جس سے آپ نے کوٹنگ کرنی ہے, جیسا کہ جو ہم نے نٹس اس کے اندر ایڈ کیے ہیں نا وہ تھوڑے زیادہ دردڑے پیسے تھے, یہ تھوڑے سے فائن ہم نے اسے پیسے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کاجو کے ساتھ ہم نے اس طرح سے اس کی کوٹنگ کر لینی ہے, پستے کے ساتھ اس کی کوٹنگ کر لینی ہے, بادام کے ساتھ, پینٹ کے ساتھ, اور سفید اور کالے تلوں کے ساتھ. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی جو اور لک ہے نا وہ اور کھل کے سامنے آئے گی, اور اس ریسپی کی جو مطلب جو شان ہے نا وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی, اور یہ بہت زیادہ ہی اسپیشل لگے گی. اور یقین مانیں کہ یہ آپ کے ایونٹ کو جو ہے نا وہ 4 چاند لگا دے گی سچ میں. اور یہ لک جو ہے نا لڈوؤں کی وہ آپ کے بالکل سامنے ہے, اس میں کوئی اپنے منہ کی تعریف نہیں ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اگر آپ اس کو افطاری میں بنائیں گی, دعوت میں بنائیں گی, کسی عید پہ بنائیں گی, ایون کہ کسی کو گفٹ بھیجیں گی اپنے نکاح پہ, یا مطلب کسی بھی ایونٹ کے لیے آپ اس کو بناتی ہیں نا, تو یقین مانیں کہ یہ لڈو بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اور بہت ہی زیادہ اسپیشل لگتے ہیں. اور اس کو بہت زیادہ اسپیشل بنانے کے لیے آپ اس کو کسٹمائزڈ بھی کر سکتے ہیں, جس طرح کہ میں نے اس کو کسٹمائز کیا ہے. رمضان کے حوالے سے ٹوتھ پک لے لیے, UHC لیا, اور یہ ایک پرنٹ کا پیپر نکالا ہوا ہے رمضان مبارک کا, اور یہ فارمنگ شیٹ 2 کلر کی یوز کر رہی ہوں. اس کو کسٹمائز کرنے کے لیے ٹوٹلی آپ کی چوائس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ کس طرح کی شیپ کا آپ اس کو بنائیں. مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا اس کی ٹیگنگ تیار کرنے کے لیے. اتنی دیر میں نے اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دیا تھا, جس سے یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا وہ اسٹفنس آ گئی ہوئی ہے. یہ دیکھیں, اور اس طرح سے جو ہم نے ٹیگ تیار کیے تھے وہ ہم نے اس کے اوپر لگا دیا. اور میری بیٹی ان ٹیگس کو دیکھ کے اتنی ایکسائٹیڈ ہے کہ اس کا بس نہیں چل رہا کہ وہ یہ سارے ٹیگ جو ہے نا وہ خود لگائی. یہ دیکھیں اس طرح کی جو ٹیگنگ ہے وہ آپ قبول ہے کے لیے, مہندی کے لیے, عید کے لیے, اور مطلب کسی کی سالگرہ مبارک کے لیے, کسی ٹائپ کی بھی آپ اس کی ٹیگنگ کر سکتی ہیں, کسی طرح کا بھی آپ اس کو کسٹمائز کر سکتی ہیں. ہوپ سو جی آج کی ویڈیو, آج کی ریسپی جو ہے وہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. آپ نے اس کو لازمی بنانا ہے. بنانے کے بعد مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ کیسی بنی اور آپ نے اس کو کس ایونٹ کے لیے کسٹمائز کیا. تو دوبارہ ملیں گے جی اسی طرح کے انوویٹیو و کریٹیو آئیڈیاز کے ساتھ. دوبارہ ملوں گی آپ کے ساتھ نئی ریسپیز کے ساتھ, نئی ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.